Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. This is the part two of first chapter of microbiology. Uh, that is the relevance and importance of microbiology in nursing. We live in age of bacteria. This is a quote of Stephen Jay Gould, a scientist. They were the first living organisms on our planet Earth, living virtually everywhere where life is possible: soil, water, air, hot springs, caves, glaciers, ice caps, deep earth crust, bodies of living organisms, etc. They are more numerous than any other kind of organism. اس مجھے امید ہے کہ آپ نے پریویس لیکچر کو اٹینڈ کیا ہوگا. آپ نے بہت کچھ نئی چیزیں سیکھی ہوں گی. ابھی بھی آپ اٹینٹیو رہیں اور نوٹس لیتے جائیں. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ریلیونس اینڈ امپورٹنس آف مائکروبیولوجی اینڈ نرسنگ. یعنی مائکروبیولوجی کا نرسنگ کے ساتھ تعلق کیا ہے، ادھر اہمیت کیا ہے. بعض پوائنٹس کو میں نے ادھر ڈسکس بھی کیا تھا. تو سب سے پہلے اس جانب تھوڑا سا توجہ دیتے ہیں کہ بیکٹیریا جو یعنی سب سے زیادہ نیومرس آرگینزمس ہیں، تو اس کے بارے میں اسٹیون جے گولڈ ایک سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وی لیو ان ایج آف بیکٹیریا. یعنی بیکٹیریا بہت زیادہ نیومرس ہے، بے شمار ہے، ہر جگہ اویلیبل ہے، ہر جگہ موجود ہے. ہمارے لیے بہت زیادہ چیلنجز وہ کریٹ کر رہے ہیں. تو اور یہی آرگینزم جو تھے وہ سب سے پہلے اس پلانٹ ارتھ پہ آئے، اور یہ ورچولی ایوری ویئر وہ موجود ہوتے ہیں جہاں پہ لائف ممکن ہو. یعنی سائل ہو گیا، واٹر ہو گیا، ایئر، ہاٹ سپرنگز، کیوز ہو گئی، گلیشیئرس ہو گئی، آئس کیپس ہو گئی، ڈیپ ارتھ کرسٹ ہو گیا، باڈیز آف لیونگ آرگینزمس ہو گئی، لیونگ آرگینزم کے اوپر، لیونگ آرگینزم کے اندر، ان کی باڈیز کے اندر. یہ سارے ایسی جگہ ہیں جہاں پہ زندگی ممکن ہے، اور بیکٹیریا ادھر موجود ہوتے ہیں، ادھر پائے جاتے ہیں. اور یہ تمام مائکرو آرگینزم سے تعداد میں زیادہ ہے. Medical scope microbiology includes the diagnosis of disease via isolation, identification of pathogen, prognosis or prediction of disease. For example, in Vidal test, rising titer means active disease and ineffective treatment and vice versa. And medical scope of microbiology اس میں بیماریوں کی تشخیص شامل ہے. اور پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ مائکروبیولوجی کا پروٹوکول یہ ہے کہ ادھر ہم آئسولیشن کرتے ہیں، اور آئسولیشن کے بعد ہم آئیڈینٹیفیکیشن آف پیتھوجن کرتے ہیں. اور پیتھوجن کو تو ہم نے سمجھا ہوا تھا کہ یہ ڈیزیز کازنگ مائکرو آرگینزم کو پیتھوجن کہتے ہیں. اور یہی نرسنگ میں تو ہم مائکروبیولوجی کو اپلائی کر کے ایک ڈیزیز کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیشنٹ صحت کی طرف جا رہا ہے یا بیماری کی طرف جا رہا ہے، اس کا گراف کیسا ہے. تو ویڈال ٹیسٹ میں ادھر ہم نے ایگزامپل دیا کہ ویڈال ٹیسٹ میں اگر ٹائٹر رائزنگ کنڈیشن میں ہے، ٹائٹر ابھر رہا ہے، تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیزیز ایکٹیو ہے. مائکرو آرگینزم ہیز کازڈ انفیکشن، اور یہی انفیکشن ابھی ایکٹیو سٹیج میں ہے. مائکرو آرگینزمز آر گروئنگ، مائکرو آرگینزمز آر ملٹیپلائنگ، اور ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ان ایفیکٹو ہے. یعنی اگر ویڈال ٹیسٹ میں ٹائٹر وہ اس کا گراف اوپر جا رہا ہے، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیزیز ایکٹیو ہے، اور ہمارا جو علاج ہے وہ اثر نہیں کر رہا، وہ ان ایفیکٹو ہے. لیکن اگر معاملہ اس کے الٹ ہے، ٹائٹر رائزنگ کنڈیشن میں نہیں ہے بلکہ نیچے آ رہا ہے، تو اس سے ہم یہ پروڈکشن کر سکتے ہیں کہ ڈیزیز ایکٹیو نہیں ہے، اور ہمارا جو ٹریٹمنٹ پروٹوکول ہے وہ صحیح جانب جا رہا ہے. اسی طرح گائیڈنس اینڈ ٹریٹمنٹ، کلچرنگ اینڈ پرفارمنگ ڈرگ اور اینٹی بایوٹک سینسٹیوٹی ٹیسٹس. ایفیشینٹ ڈرگس کین بی سجیسٹڈ فار دا ٹریٹمنٹ. سورسز آف انفیکشن کین بی ڈیٹرمائنڈ. نالج آف مینس ٹو ٹرانسفر مائکرو آرگینزمز انشورز کریکٹ میتھڈ ان نرسنگ the sick ones, especially those having transmissible or communicable diseases. یعنی اسی مائکروبیولوجی کے نالج کو استعمال کر کے ہم ٹریٹمنٹ میں گائیڈنس لے سکتے ہیں، ٹریٹمنٹ علاج کے لیے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں مائکروبیولوجی سے. بینگ نرسز
ہم مائکروبیولوجی سے علاج میں گائیڈنس لے سکتے ہیں. کیسے؟ یعنی ہم کلچرنگ کرتے ہیں، بیکٹیریا کو آئسولیٹ کر کے اس کی کلچرنگ کرتے ہیں، اس کو گرو کرتے ہیں، اور اس کے لیے پھر اینٹی بائیوٹک سینسیٹیوٹی ٹیسٹس کرتے ہیں. ایک بیمار کے لیے، ایک پیشنٹ کے لیے کون سا اینٹی بائیوٹک سب سے بیسٹ ہوگا، تو ہم اس سے سیمپل لیتے ہیں، اس کی ہم کلچرنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ انفیکشن ہوا ہے، فار ایگزامپل تھروٹ انفیکشن، تو ادھر سے ہم نے سیمپل لیا، مائکرو آرگینزمس کو آئسولیٹ کیا، ان کی کلچرنگ کی، اور اس کے بعد اینٹی بائیوٹک ڈسکس لگاتے ہیں. اس پہ ٹریپلیٹ پہ مختلف اینٹی بائیوٹکس لگا کے اس کو پھر 24 آورس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آیا کون سا اینٹی بائیوٹک بیسٹ ہے، کون سا اینٹی بائیوٹک نے زون آف انہیبیشن دیا ہوا ہے، کون سا اینٹی بائیوٹک نے بیکٹیریا کو گروتھ سے سٹاپ کیا ہوا ہے. تو جس کا زون آف انہیبیشن زیادہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بیسٹ اینٹی بائیوٹک وہی ہے. اور جہاں پہ زون نہیں دیا، زون آف انہیبیشن نہیں دیا، گروتھ کو سٹاپ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی اینٹی بائیوٹک کے خلاف یہی بیکٹیریا یہ سینسیٹیو نہیں ہے بلکہ وہ ریزسٹنٹ ہے. تو اس سے ہم بیسٹ اینٹی بائیوٹک لے سکتے ہیں اور اس کو ٹریٹمنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سورسز آف انفیکشنز کو ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ سورس آف انفیکشن کیا ہے. یعنی یہ کوئی وائرل انفیکشن ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہے، کسی پروٹوزون کی وجہ سے بیماری لگی ہوئی ہے، کوئی فنگل انفیکشن ہے. تو یہ بھی مائکرو بایولوجی کے نالج کے تھرو ہم معلوم کر سکتے ہیں، نرسز معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ جو پیشنٹ ہے اس کو آیا ٹرانسمیسیبل ڈیزیز ہے کہ نہیں ہے، یہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہے نہیں ہے، یعنی دوسرے کو لگنے والا ڈیزیز ہے یا نہیں ہے. تو یہ بھی ہم مائکرو بایولوجی کے نالج کو استعمال کر کے معلوم کر سکتے ہیں. اسی طرح نالج آف امیونٹی دیٹ ہیلپس ان پریونٹنگ ڈیزیزز. نالج آف مائکرو بایولوجی پرنسپلز helps in recovery from diseases and living healthier lives. Application of microbiology aids in maintenance and promotion of public health and infection control by detection of the source of infection, mode of transmission and susceptibility of a person. یعنی اگر آپ مائکرو بایولوجی کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، امیونٹی کو سمجھیں گے، امیون سیلس کو سمجھیں گے، لیمفیٹک سسٹم کو سمجھیں گے، ادھر کون سے پرائمری ٹیشوز ہیں، آرگنز ہیں، کون سے سیکنڈری ہے، کون سے سیلز انوالو ہیں، ان کا فنکشن کیا ہے، تو اسی طرح ہم ڈیزیزز کو پریونٹ کر سکتے ہیں. امیونولوجی کے بیٹر نالج کے تھرو ہم ڈیزیزز کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح مائکرو بایولوجی کے پرنسپلز کو اگر ہم جانیں گے تو ہم ریکوری فرام ڈیزیزز یہ بآسانی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح صحت مندانہ زندگیاں وہ گزری جا سکتی ہیں. اس طرح مائکرو بایولوجی کے پرنسپلز کو ہم استعمال کر کے ہم پبلک ہیلتھ کو پروموٹ کر سکتے ہیں، انفیکشن کنٹرول کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سورس آف انفیکشن کیا ہے اس کو جان سکتے ہیں، اس کا موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہوگا، ڈیزیزز کیسے پھیلیں گی، کون سا پرسن اس کے لیے سسپٹیبل ہے، کون سا اس کے لیے ریزسٹنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم مائکرو بایولوجی کے تھرو جان سکتے ہیں. مائکرو بایولوجی knowledge provides knowledge concerning portal of entry and exit of the infection. For example, in respiratory infection, portal of entry is inhalation while exit is through saliva. Microbiology helps nurses in controlling nosocomial or hospital acquired infections. یعنی microbiology کے knowledge کے through ہم portal of entry یعنی یہ انفیکٹنگ ایجنٹ کہاں سے داخل ہوگا، اینڈ ایگزٹ آف دا انفیکشن، اور یہ مائکرو آرگینزم یہ ڈیزیز کازنگ ایجنٹ کہاں سے باڈی سے نکلے گا. تو یہ چیزیں بھی ہم میڈیکل مائکرو بایولوجی میں جان سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل ادھر ہم نے مثال دی ہے کہ ریسپیریٹری انفیکشن میں پورٹل آف انٹری وہ انہیلیشن ہے، ہمارا ریسپیریٹری سسٹم ہے، لیکن اس کا ایگزٹ وہ سلائیوا کے تھرو ہوتا ہے. مائکرو بایولوجی آلسو ہیلپ نرسز ان کنٹرولنگ نوزوکومیل انفیکشنز. یہ ٹرم آپ نے یاد رکھنا ہے، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اہم ہے کہ نوزوکومیل انفیکشنز کسے کہتے ہیں. تو یہ ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشنز کو کہتے ہیں. ہاسپٹل ایکوائرڈ یعنی ہاسپٹل کے ماحول کی وجہ سے، ہاسپٹل کے گندے ماحول کی وجہ سے جو ڈیزیزز
پیشنٹ کو لگتی ہے ان کو ہم نوزوکومیل انفیکشنز کہتے ہیں۔ اور صفائی ستھرائی جو ہیلتھ ریلیٹڈ پریکاشنری میئرز ہیں ادھر کون کون سے اصول اپنانے ہیں، کون کون سے طریقے اپنانے ہیں جن کی وجہ سے یہ نوزوکومیل انفیکشنز یہ کنٹرول کی جا سکتی ہیں، اس کے لیے بھی مائکروبیولوجی کا علم وہ ضروری ہے۔ This field let the nurses know about harmful or pathogens and harmless microorganism, that is the normal flora or microbiota. Nurses apply this knowledge in providing health care while prescribing drugs or antibiotics to patients. یہی مائکروبیولوجی کا فیلڈ ہے جو نرسز کو یہ نالج دیتا ہے کہ ہارمفل مائکرو آرگینزمس کون سے ہیں جس کو ہم پیتھوجنس کے نام سے جانتے ہیں، اور ہارملیس مائکرو آرگینزمس کون سے ہیں، یعنی وہ مائکرو آرگینزمس جو ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتے، یعنی اس کو ہم جو ٹرم دیتے ہیں وہ نارمل فلورا دیتے ہیں یا نارمل مائکروبائیوٹا کا نام دیتے ہیں، یا سمپلی ہم فلورا بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ مائکرو آرگینزمز جو ہماری وجود کے اوپر یا ہماری باڈی کے اندر موجود ہے لیکن ہمیں نقصان نہیں دیتے، بلکہ جو پیتھوجنس ہے، جو ڈیزیز کازنگ مائکرو آرگینزمس ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں، ہمیں مختلف پروسیسز میں ہیلپ بھی دیتے ہیں، فار ایگزامپل ڈائجیشن میں ہمیں ہیلپ دیتے ہیں، تو ایسے مائکرو آرگینزمس کو ہم نارمل فلورا کہتے ہیں یا نارمل مائکروبائیوٹا کہتے ہیں یا صرف سمپلی ہم فلورا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم ڈیفائن ایسے کر سکتے ہیں کہ کسی اناٹومیکل سائٹ پہ مائکرو آرگینزمز موجود ہیں، ہمیں وہ نقصان نہیں دیتے بلکہ پیتھوجنس کے ساتھ وہ کمپٹیشن والا انوائرمنٹ بناتے ہیں اور ہمیں فائدہ دیتے ہیں، تو اس کو ہم نارمل فلورا کہتے ہیں۔ اور نرسز اسی مائکرو بایولوجی کے نالج کو استعمال کر کے وہ ڈرگس پرسکرائب کرتے ہیں، دوائیاں لکھتے ہیں، اس کو ہم پرسکرپشن کہتے ہیں، اینٹی بایوٹکس پرسکرائب کرتے ہیں، اور یہ بھی مائکرو بایولوجی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ابھی آتے ہیں contributions of some of the major scientists in microbiology which have been mentioned in the curriculum of nursing. تو سب سے پہلے ہیں لیون ہوک، Antony van Leeuwenhoek, the father of microscopy, the first person who saw and described microorganisms, made the earliest high-power microscope. His microscopes could magnify around 50 to 300 times samples taken from rain, water, plaque of teeth and feces, etc. یہ ہے لیون ہوک جو جسے ہم فادر مائکروسکوپی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے مائکرو آرگینزم کو سب سے پہلے ڈسکرائب کیا، سب سے پہلے انہوں نے مائکروسکوپ میں دیکھا، اور سب سے پہلے مائکروسکوپ جو بنایا تو وہ یہی لیون ہوک تھا، اور اس کے مائکروسکوپ کی جو میگنیفیکیشن پاور تھی وہ 50 سے لے کے 300 گنا تک تھی۔ یہ ٹائمز کو ہم اکثر بک میں ایکس اس کے بجائے لکھا ہوتا ہے 300x، تو ایکس کا مطلب ہے گنا یعنی ٹائمز۔ مائکروسکوپ کے حوالے سے آپ نے انٹرمیڈیٹ میں بھی پڑھا ہوگا کہ دو ٹرمینالوجیز ہیں، ایک کو ہم میگنیفیکیشن کہتے ہیں، اور میگنیفیکیشن کہتے ہیں کسی چیز کو بڑا دکھانا، یعنی مائکروسکوپ کی وہ صلاحیت کہ وہ چیزوں کو بڑا دکھاتا ہے، یعنی مائکرو آرگینزمس تو ایسے نظر نہیں آتے، تو اگر اس کو بڑا دکھایا جائے تو اس کو ہم میگنیفیکیشن کہتے ہیں۔ تو جو لیون ہوک کا کہ مائکروسکوپ ان کے جو مائکروسکوپس ہیں تو ان کا میگنیفیکیشن پاور اس رینج میں تھا 50 سے لے کے 300 گنا تک۔ دوسرا جو ٹرم مائکروسکوپ کے حوالے سے یوز ہوتا ہے وہ ہے ریزولوشن، اور ریزولوشن اسے کہتے ہیں کہ دو کلوزلی پلیسڈ آبجیکٹس ہیں اور وہ مائکروسکوپ ان کو سپریٹ دکھائے، ان کو علیحدہ علیحدہ دکھائے، تو اس کیپیبلٹی آف مائکروسکوپ کو ہم ریزولوشن کہتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں آپ سے مکس نہ ہو، میگنیفیکیشن الگ چیز ہے، ریزولوشن وہ الگ چیز ہے۔ اور لیون ہوک نے رین واٹر سے پلیک آف ٹیتھ یعنی دانتوں کے اوپر جو خوراک جم جائے یا بیکٹیریا کے مختلف لیئرز بنے، اس کو ہم پلیک کہتے ہیں، تو ادھر سے انہوں نے سیمپل لیے تھے اور فیسز سے لیے تھے۔
named the observed tiny objects animalcules in 1676. Beginning in 1673, Leeuwenhoek sent detailed letters describing his discoveries to the Royal Society of London. It is clear from his descriptions that he saw both bacteria and protozoa, laid the foundations of bacteriology and protozoology. अभी लेवन हुक ने जो टेनी ऑब्जेक्ट्स देखे थे तो उन्होंने उसी टाइम न बैक्टीरिया का नाम दिया, न प्रोटोजोन का नाम दिया, न किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म का नाम दिया, बल्कि उन्होंने उस टाइम एनिमलक्यूल्स का नाम दिया था। तो ये भी आप नोट कर लें। और जो रिसर्च उन्होंने की तो अपने उस रिसर्च को लेटर्स में डिस्क्राइब करके उनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन भेजा। और आजकल साइंटिस्ट्स इस पे मुत्तफ़िक़ है कि उन्होंने जो डिस्क्रिप्शंस दी है तो दरअसल बैक्टीरिया और प्रोटोज़ोआ की थी। तो इससे ये बात मालूम हुई कि बैक्टीरियोलॉजी और प्रोटोज़ोलॉजी की बुनियाद भी लेeuwenhoek ने रखी। अभी सेकंड साइंटिस्ट है फ्रांसिस्को रेडी। फ्रांसिस्को रेडी फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स people had believed in spontaneous generation or abiogenesis. Even Aristotle supported this idea. This was challenged by Francesco Redi, Italian physician, while carrying out a series of experiments on decaying meat and its ability to produce maggots spontaneously. Francesco Redi के हवाले से हमने स्लाइड स्टार्ट की। तो फ्रांसिस्को रेडी यानी उस ज़माने में लोग स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे यकीन रखते थे, जिसको हम एबायोजेनेसिस भी कह सकते हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन मीन किसी चीज़ का ख़ुद ब खुद बनना, या किसी चीज़ का किसी लिविंग बॉडी का नॉन लिविंग बॉडी से बनना। इस वजह से हम इसको एबायोजेनेसिस भी कहते हैं। तो उस ज़माने के या उससे पहले वाले ज़माने के लोग थे तो वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन और एबायोजेनेसिस पे यकीन रखते थे। हत्ता कि अरिस्टोटल भी इस आइडिया को सपोर्ट करता था, लेकिन इस आइडिया को चैलेंज किया फ्रांसिस्को रेडी ने, और ये इटालियन फिजिशियन था। उसने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए डिकैइंग मीट पे, यानी गलने सड़ने वाले गोश्त पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। और उसने मालूम करना चाहा कि आया इसी मीट से मैगट्स अपीयर होती है, वो छोटे छोटे जो हशरात थे वो अपीयर होते हैं कि नहीं होते। तो रेडी प्लेस्ड मीट इन 3 कंटेनर्स, ये अभी उसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है। 1 was uncovered, 2nd was covered with pepper and the 3rd was covered with a fine gauze that would exclude flies। रेडी ने क्या किया, उसने 3 कंटेनर्स लिए, एक को अनकवर्ड छोड़ा, कोई चीज़ उसके ऊपर न रखी, सेकंड को पेपर के साथ कवर किया, और थर्ड को फाइन गाज यानी बिल्कुल फाइन जाल के साथ उसको कवर किया ताकि फ्लाइज उसके अंदर दाखिल ना हो। इधर आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड पे ओपन कंटेनर है यानी मैगट्स उसके अंदर जा सकती हैं, और सेकंड जो था इधर इस पिक्चर में तो कॉर्क सील्ड कंटेनर है, और तीसरे को गास कोड कंटेनर दिया है। लेकिन मुख्तसर मतलब ये है कि सबसे पहले कंटेनर को ओपन छोड़ा, दूसरे को कवर किया, तीसरे को भी कवर किया, तीसरे को एक जाल के साथ कवर किया। तो उन्होंने पाया कि पहले जो ओपन कंटेनर है तो उसमें मैगट्स अपीयर हुई। क्यों अपीयर हुई? क्योंकि मक्खियाँ आई, उधर एग्स दिए, एग से मैगट्स अपीयर हो गई। दूसरे में नो फॉर्मेशन ऑफ मैगट्स एंड मीट। तीसरे में तो भी मैगट्स अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। उधर तीसरे में इसी जाल के ऊपर मैगट्स अपीयर हो गए। क्यों? क्योंकि मैगट्स अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे, और इसी जाल पे उन्होंने अंडे दिए और उन्हीं अंडों से मैगट्स अपीयर हो गई। तो उन्होंने दरअसल ये साबित किया कि एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल गलत है। ये इधर लिखा हुआ है कि flies laid their eggs on the uncovered meat and maggots developed. The other 2 pieces of meat did not produce maggots spontaneously, जो कि मैंने अभी explain किया। However, flies were attracted to the gauze-covered container and laid their eggs on the gauze. These eggs produced maggots. Hence, spontaneous generation was disproved. यानी उन्होंने इस आइडिया को एक्सपेरिमेंटली डिसप्रूव किया, उसको गलत साबित किया कि नॉन लिविंग बॉडी से लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बन सकती। वो इसमें कामयाब रहा। अभी है लुईस पास्चर। ही एस्टैब्लिश्ड दैट फर्मेंटेशन
Slow decomposition of organic material by microorganisms was the result of microbial activity. لوئس پاسچر نے سب سے پہلے فرمنٹیشن کو ڈسکور کیا، اور فرمنٹیشن کسے کہتے ہیں؟ سلو ڈیکمپوزیشن آف آرگینک مٹیریل بائی مائکرو آرگینزمس، یعنی آرگینک مٹیریل کا ڈیکمپوز ہونا، اس کا سلولی ڈیکمپوز ہونا، اس کا پارٹس میں تقسیم ہونا، اس کی ڈیکمپوزیشن، تو یہ خود بخود نہیں ہوتا بلکہ یہ مائکرو آرگینزمس کے تھرو ہوتا ہے۔ مائکروبیل ایکٹیویٹی کے نتیجے میں ہی فرمنٹیشن ممکن ہے۔ یہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ لوئس پاسچر نے۔ He proved that all forms of life, even microbes, arose only from their likes. Disproved spontaneous generation، یعنی انہوں نے بھی، لوئس پاسچر نے بھی یہی ثابت کیا کہ اسپونٹینیس جنریشن ممکن نہیں ہے، یعنی لائکس سے لائف فارمز بنتے ہیں، یعنی لیونگ آرگینزم سے ہی لیونگ آرگینزم بن سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ نان لیونگ سے لیونگ بنے۔ تو انہوں نے بھی اسپونٹینیس جنریشن کے آئیڈیا کو یا اے بائیوجینیسس کے آئیڈیا کو انہوں نے ڈسپروو کیا، اور یہ بھی قائل ہوئے بائیوجینیسس کانسیپٹ کے۔ بائیوجینیسس کہتے ہیں لیونگ آرگینزم سے لیونگ آرگینزم کا بننا۔ He introduced steam sterilization, hot air oven and autoclave، یعنی لوئس پاسچر نے اسٹرلائزیشن کا آئیڈیا دیا، ہاٹ ایئر اوون جو مائکرو بایولوجی کے لیبز میں استعمال ہوتا ہے، اور آٹو کلیو یہ بھی اسٹرلائزیشن کے لیے ایک انسٹرومنٹ ہے، وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان کو انٹروڈیوس کیا، اور یہ ان کا ایک فگر ہے لوئس پاسچر کا۔ He introduced different factors affecting microorganisms growth، انہوں نے یہ بھی متعارف کروایا کہ مائکرو آرگینزم ڈیورنگ گروتھ کن کن فیکٹر سے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ He studied various diseases as anthrax، چکن پاکس، کالرا اینڈ ریبیز، اور ریبیز کو ہم ہائیڈروفوبیا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس بیماری میں بندے کو پانی سے ڈر لگتا ہے۔ اور پیچھے جو جتنے لیکچرز آئیں گے تو ان میں یہ ڈیزیزز ہم ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پروسیس آف اٹینویشن ڈسکورڈ ان پروڈکشن آف اٹینویٹڈ ویکسین، انہوں نے ویکسین بھی ڈسکور کیے، اور ویریس اینٹیسیپٹک تکنیکس یعنی مائکرو آرگینزم فری تکنیکس، ایسے تکنیکس جس سے ماحول کو ہم مائکرو آرگینزمس اور جرمز فری بنا سکتے ہیں، تو ہم ان کو اینٹیسیپٹک تکنیکس کہتے ہیں۔ So moving to the next scientist, Robert Koch. He was a German physician. Robert Koch used the criteria proposed by his former teacher Jacob Henle to establish the relationship between Bacillus anthracis and anthrax. تو رابرٹ کوچ ایک جرمن فزیشین تھا، اور انہوں نے وہی کرائٹیریا یوز کی جو ان کے ٹیچر جیکب ہینلی نے یوز کیا تھا، تاکہ وہ انتراکس اور اس کے کازنگ ایجنٹ بیسیلس انتراسس کے درمیان ایک تعلق وہ اسٹیبلش کر سکے۔ So Koch injected healthy mice with material from diseased animal and the mice became ill. انہوں نے ایک ہیلتھی مائس میں وہی کچھ انجیکٹ کیا جو ڈیزیزڈ اینیمل میں موجود تھا۔ آفٹر ٹرانسفرنگ انتراکس بائی انیکولیشن تھرو اے سیریز آف 20 مائس، انہوں نے 20 مائس پہ ایکسپیریمنٹ کیا، اور ایک سے انیکولیشن لے کے دوسرے میں ٹرانسفر کیا، اس طرح وہ ٹرانسفر کرتا رہا۔ After this inoculation, he incubated a piece of spleen containing the anthrax bacillus. اس اناکولیشن کے بعد انہوں نے اس ڈیزیزڈ مائس کا سپلین لیا اور اس کے انکیوبیٹ کیا، یعنی اس کو ایک پراپر ٹمپریچر دیا تاکہ وہ پراپرلی گرو کر سکے، پراپر ہیومیڈیٹی دی، پراپر ٹمپریچر دینا، اس کو ہم انکیوبیشن کہتے ہیں۔ یعنی لیونگ آرگینزمس کے ایک بیکٹیریا کے لیے فار ایگزامپل یا فنگس کے لیے جو ہم آئیڈیل کنڈیشن دیتے ہیں، جس کو ہم اس مشین کو ہم انکیوبیٹر کہتے ہیں، اور اس پروسیس کو ہم انکیوبیشن کہتے ہیں۔ یہ گروتھ کے لیے فیوریبل کنڈیشن پرووائڈ کرنا، اس کو ہم انکیوبیشن کہتے ہیں۔ سو وہی بیسیلائی، دا بیسیلائی گریو، ریپروڈیوسڈ اینڈ پروڈیوسڈ اسپورس، یعنی وہ بیکٹیریا وہ گرو کر گئے، انہوں نے ریپروڈکشن سٹارٹ کی اور انہیں اسپورس پروڈیوس کیے۔ When the isolated bacilli or spores were injected into the healthy mice, anthrax developed. جب یہی
آئسولیٹڈ بیکٹیریا، آئسولیٹڈ بیسیلائی اور ان کے سپورز یہ دوبارہ ہیلدی مائس میں انہوں نے انجیکٹ کیے تو انتراکس ڈیولپ ہوا، یعنی وہ اس میں کامیاب ہوئے کہ ایک بیکٹیریا یعنی کازنگ ایجنٹ اور ڈیزیز کا تعلق کیا بنتا ہے۔ تو کوچ نے دراصل یہی کام کیا اور ان کی یہی کرائٹیریا ہیز کرائٹیریا فار پروونگ دا causal relationship between a microorganism and a specific disease are known as کوچ postulates، اور اس کو ہم کوچ postulates کہتے ہیں کہ ڈیزیز اور ڈیزیز کازنگ مائکرو کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ ابھی ان کوچ پاسٹولیٹس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ کوچ پاسٹولیٹس دراصل کیا ہے؟ یہ وہی کرائٹیریا ہے جس کی بنیاد پہ ہم ایک مائکرو آرگینزم کو ایک ڈیزیز کے لیے رسپانسبل قرار دے سکتے ہیں۔ تو یہی وہ کرائٹیریا ہے۔ سب سے پہلے the microorganism must be present in every case of the disease but absent from healthy organism۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو بہت ایزی ہے کہ جہاں بھی بیماری ہوگی تو وہاں کازنگ ایجنٹ ہوگا، کازنگ مائکرو آرگینزم ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ the suspected microorganism must be isolated and grown in a pure culture، یعنی جو رسپانسبل مائکرو آرگینزم ہے، رسپانسبل جراثیم ہے، وہ ہم اس کے قابل ہوں گے کہ اس کو آئسولیٹ کر سکے اور اس کو ایک پراپر میڈیا میں ہم گرو کر سکے، اس کی پیور کلچرنگ ہم یہ ممکن ہو، یعنی اس ذمہ دار اس رسپانسبل مائکرو آرگینزم کی آئسولیشن اور اس کی گروتھ اور اس کا پیور کلچر حاصل کرنا یہ ممکن ہوگا۔ یہ اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے۔ تھرڈ پوائنٹ the same disease must result when the isolated microorganism is inoculated into a healthy host۔ یہ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم اس مائکرو آرگینزم کو، اس ڈیزیز کازنگ مائکرو آرگینزم کو اناکولیٹ کر لے تو وہی ڈیزیز اپیئر ہوگا، وہ ہیلدی ہوسٹ بھی ڈیزیزڈ ہوگا، یعنی وہ صحت مند جو ہوسٹ ہے وہ بیمار پڑے گا اگر ہم اسی مائکرو آرگینزم کو اناکولیٹ کر لیں۔ Fourth point and the last point the same microorganism must be isolated again from the diseased host۔ اس ہوسٹ میں اگر بیماری لگ جائے تو ہم اس کے قابل ہوں گے کہ اس ڈیزیزڈ ہوسٹ سے ہم اسی مائکرو آرگینزم کو دوبارہ آئسولیٹ کر سکیں، یعنی وہ پہلا پوائنٹ، بلکہ سیکنڈ پوائنٹ جو تھا کہ ہم آئسولیشن اور اس کے گروتھ کر سکیں گے۔ تو لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیزیز اس ہوسٹ کو ہو گیا تو اس کے بعد ہم اس کے قابل ہوں گے کہ اس ڈیزیز کازنگ ایجنٹ کو، ڈیزیز کازنگ مائکرو آرگینزم کو دوبارہ آئسولیٹ کر سکے۔ یہ 4 پوائنٹس ہیں، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بڑے اہم ہیں، اور یہ ایک پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ضروری نہیں کہ کوچ پاسٹولیٹس ہر جگہ اپلیکیبل ہو۔ تو نوٹ کے طور پر میں نے لکھا ہے اٹ may not always be possible to satisfy all the coach postulates in each and every infection۔ ہر بیماری میں، ہر انفیکشن میں لازمی نہیں کہ تمام کوچ پاسٹولیٹس وہ اپلائی ہو، وہ ان کے کنڈیشنز وہ سیٹسفائی ہو۔ فار ایگزامپل ادھر میں نے ایک مثال لیا ہے لیپرا بیسیلائی، یہ بیکٹیریا ہے، کین اونلی گرو ان آرماڈیلو اینیمل، یہ ایک اینیمل ہے آرماڈیلو، اس میں گرو کر سکتا ہے بٹ کین ناٹ پروڈیوس ڈیزیز ان ایٹ۔ تو یہ ایکسیپشن ہے، اور بھی ایکسیپشنز ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوچ پاسٹولیٹس ہر جگہ اپلیکیبل نہیں ہیں۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں پروکیریوٹک سیل اور ایوکیریوٹک سیل کے درمیان ڈیفرنس۔ تو یہ میں نے ٹیبل کی صورت میں اس لیے ادھر مینشن کیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں پروکیریوٹک سیل، تو اس میں ٹرو ممبرین باؤنڈ نیوکلیس ایبسنٹ ہوتا ہے۔ ٹرو یعنی جو بھی نیوکلیس ممبرین باؤنڈڈ ہے، یعنی اس کا ایک پراپر نیوکلیئر ممبرین موجود ہے، اس کی پراپر آرگنائزیشن ہے، تو اس کو ہم ٹرو ممبرین باؤنڈڈ نیوکلیس کہتے ہیں، اور ایسا نیوکلیس پروکیریوٹک سیل میں ایبسنٹ ہوتا ہے، جبکہ ایسا ٹرو ممبرین باؤنڈڈ نیوکلیس ایوکیریوٹک سیل میں پریزنٹ ہوتا ہے، یعنی ہمارے جو سیلز ہے وہ ایوکیریوٹک ہے، بیکٹیریا کا جو سیل ہے تو وہ پروکیریوٹ ہے۔ اسی طرح پروکیریوٹک سیل میں نمبر آف کروموسوم یہ ایک ہوتا ہے، بلکہ اور ایوکیریوٹک سیل میں یہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کروموسوم پروکیریوٹک سیل میں سرکولر ہوتا ہے، جبکہ ایوکیریوٹک سیل میں لینئر ہوتا ہے۔ نیوکلیولس پروکیریوٹک سیل میں ایبسنٹ ہوتا ہے، ایوکیریوٹک سیل میں پریزنٹ ہوتا ہے۔ جینیٹک ریکمبینیشن ادھر پارشل ہوتی ہے
پروکیریوٹک سیل میں یونی ڈائریکشنل ٹرانسفر آف ڈی این اے ادھر ہوتا ہے، جبکہ ایوکریاٹک سیل میں میاسس ہوتا ہے، ادھر فیوجن آف گیمیٹس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروکیریوٹک سیل میں میاسس وہ ممکن نہیں ہے، بلکہ ایوکریاٹک سیل میں میاسس وہ ممکن ہے۔ مائٹوکانڈریا، کلوروپلاسٹس، اینڈوپلازمک ریٹیکولم، گولجی باڈیز، لائسوسومز اینڈ پیروکسیسومز، یہ سارے سیل ارگنیلز ہیں اور یہ پروکیریوٹک سیل میں ایبسنٹ ہوتے ہیں، جبکہ ایوکریاٹک سیل میں یہ ارگنیلز پریزنٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سیل وال، تو سیل وال یوزولی کیمیکلی کمپلیکس ود پیپٹیڈوگلائکین اور میورین۔ یاد رکھیں کہ کیمیکلی پروکیریوٹک سیل کا سیل وال وہ کمپلیکس ہوتا ہے، اور اس کو ہم جس نام سے یاد کرتے ہیں اس کو پیپٹیڈوگلائکین کہتے ہیں، اور اسی پیپٹیڈوگلائکین کو ہم میورین بھی کہتے ہیں، اور یہی پیپٹیڈوگلائکین یا میورین یہ ایوکریاٹک سیل میں ایبسنٹ ہوتا ہے اور وہ کیمیکلی سمپلر ہوتا ہے، یعنی ایوکریاٹک سیل میں اگر سیل وال موجود ہے تو کیمیکلی سمپل ہوگا اور پیپٹیڈوگلائکین کے بغیر ہوگا۔ اسی طرح پروکیریوٹک سیل کے رائبوسومز جو ہے یہ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں، 70S، اور S اسٹینڈس فار سوڈبرگ یونٹ، یہ اس کا ایک سینٹریفیوگیشن یونٹ ہے، یعنی یہ رائبوسومز چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ ایوکریاٹک سیل کے رائبوسومز وہ سائز میں اس سے بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پروکیریوٹک سیل کی ڈیفرینشیشن وہ روڈیمنٹری یا بیسک ہوتی ہے، بڑے بیسک لیول پہ ہوتی ہے ان کی ڈیفرینشیشن، اور ایوکریاٹک سیل کی ڈیفرینشیشن وہ کمپلیکس ہوتی ہے، وہ ڈیولپڈ ہوتی ہے، یعنی ٹیشوز اور آرگنز، یعنی ادھر کمپلیکس سسٹم ہوتا ہے، اور پروکیریوٹک سیل کا جو ڈیفرینشیشن ہے وہ بہت بنیادی ہے، بڑا بیسک ہے۔ سو اٹس دا اینڈ آف سیکنڈ لیکچر، ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ اٹ، اور آپ نے نوٹس بھی لیے ہوں گے۔ تو فار comments and suggestion you can use the comment section, or you can send me email via my email address. Thank you.